کانپتے لہجوں اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ واقعی نہیں کی جا سکتی. لیکن احمد حسن العربی صاحب، اب تک جتنا بھی ماحول ہے، آگے پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، اگلے ہی لمحے کیا بارڈر پر ہوتا ہے، لیکن اب تک کی جو جنگ ہے اس کو آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے لیڈ کیا، اور آپ کا اس کا فیڈ بیک تو ضرور آیا ہوگا. لیکن جس طریقے سے آپ نے انڈیا کہ ان اینکرز کو جو کہ جنگ کی خواہش یا پاکستان کے خلاف یک طرفہ بیانیاں بناتے تھے، کیا خوب جواب دیا آپ نے. جی بہت شکریہ. اس پہ بیسکلی یہی ان کا جو ویکنس ہے انڈین میڈیا کی، اور یہ جو پروپیگنڈا پیڈلرز ہیں ارناب گوسوامی کی طرح کے، ان کی ویکنس یہی ہے کہ وہ سچ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. انہوں نے جو آڈینس تیار کی ہے پچھلے 10 سال سے، اس کو اتنا جھوٹ بول کے پالا ہے کہ جب سچ ان کے سامنے بولا جاتا ہے تو یہ اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اور اسی وجہ سے جب ان کو بتایا گیا کہ تمہاری تاریخ یہ ہے، تمہاری دہشت گردی جو پوری دنیا میں تم کر رہے ہو اس کی ایگزامپلز اور مثالیں یہ ہیں، اور تمہاری 1000 سال تک تم مسلمانوں کے غلام رہے، اور اس وجہ سے تمہاری ذہنیت کے اندر مسلمانوں کا انفیریورٹی کمپلیکس اور خوف شامل ہے. تو دس نیریٹو، یہ جو بیانیہ ہے، یہ انڈیا کی جو نریندر مودی اور بی جے پی اور RSS کی ساری آئیڈیالوجی جس کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ ڈائریکٹلی اس کو چیلنج کرتا ہے. اور جنگ کے دوران اسپیشلی وہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ان کو کوئی آئینہ دکھائے. تو اسی وجہ سے یہ سارا پینک آپ کو نظر آتا ہے. اور پھر اس کے بعد باقی بھی پاکستان سے جتنے بھی لوگ، ایک آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک پورا ڈسکورس چینج ہو گیا پاکستان کے اندر. جو بھی اینکرز پھر جاتے تھے انڈیا میں تو وہ جا کے ان کو انہی کی زبان میں جواب دیتے تھے. تو وہ جو انفارمیشن آپس ہم نے کیا، جس طریقے سے ہم نے انڈیا کو بیک فٹ پہ پورے پاکستان نے دھکیلا، ظاہر ہے اس کی وجہ سے نہ صرف انڈیا کے اندر پینک ہے بلکہ ان کی فوج کے اندر بھی پینک ہے، ان کے پولیٹیشنز میں بھی پینک ہے، اور انہیں پوری دنیا میں. اب ایک اور بڑی اہم چیز ہوئی احمد حسن صاحب کہ یہ جو بیانیہ جس کو آپ نے لیڈ کیا وہاں پر، اس کے بعد پھر پاکستان کے سوشل میڈیا چینلز کو بھی وہاں پر بند کر دیا گیا، انفلوئنسرز کو بھی بند کر دیا گیا، کیونکہ وہ اپنی عوام کو صرف ایک سائیڈ کا ہی بیانیہ دکھانا چاہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ان کی موویز اور میڈیا کے ذریعے ان کی ذہن سازی کی گئی، موویز میں دکھایا گیا کہ وہ کسی بھی لمحے پاکستان پر اٹیک کر سکتے ہیں اور پاکستان کو کمزور دکھایا گیا، اب وہ گورنمنٹ پریشر ہینڈل نہیں کر پا رہی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. عام طور پہ پروپیگنڈا چینلز کو بند کیا جاتا ہے، اور جنگ کے دوران اگر آپ کوئی نیوز چینل، باقاعدہ نیوز چینل کو سوشل میڈیا پہ آپ بین کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جنگ پہلے ہی ہار چکے ہیں. یہ ایکسیپٹنس آف ڈیفیٹ ہے انڈیا کی طرف سے. ان کی منسٹری جو پرائم منسٹر آفس ہے، ڈائریکٹلی اس نے ڈائریکٹیو ایشو کیا. RTE اردو کے نام سے ایک ٹرکش نیوز ایجنسی، اس نے اس رپورٹ کو پبلک کیا اور اس نے اس کو پوری دنیا کے سامنے رکھا کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کے آفس سے یہ ڈائریکٹیو ایشو ہوا ہے کہ آپ نے پاکستان سے ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی اینالسٹ کو اور انٹرنیشنل ریلیشن اسکالرز کو آپ نے نہیں بلانا اپنے شوز میں. یہ جب انہوں نے بین کیا سوشل میڈیا کو، اس سے 2 دن پہلے یہ ڈائریکٹیو مودی نے ایشو کیا. تو آپ خود سوچیں کہ یہ کتنے خوف زدہ ہیں. انڈینز ایکچولی اس وقت اپنے سائے سے بھی خوف کھا رہے ہیں. انہیں بنگلہ دیش کا بارڈر بھی انہوں نے ریڈ الرٹ پہ کر دیا ہے. چائنا نے ان کے بارڈر کے ساتھ ابھی ایکسرسائز شروع کی ہے، انہوں نے چائنا کا بارڈر بھی ریڈ الرٹ پہ شروع کر دیا. ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی انہوں نے سری لنکا کا جہاز اتار لیا کہ انہیں لگ رہا ہے اس کے اندر بھی کوئی ان کے لیے خطرہ ہے. سو یہ بالکل پینک میں پاگل ہو چکے ہیں. خوف سے ان کی ٹانگیں لٹرلی دے آر شیورنگ ود فیئر، اسپیشلی دا انڈین آرمی اینڈ دا انڈین انٹیلیجنس ایجنسی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مار سب سے زیادہ ان کو پڑنی ہے. احمد حسن العربی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بھارت نے رابطے بھی کیے ہیں، ہم نے بھی رابطے کیے ہیں، ہم نے جہاں پر بھی رابطہ کیا انٹرنیشنلی ہم نے کہا کہ ہم مل کر ایک ایسی تحقیقات کرنے کو تیار ہیں یا غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے بھی تیار ہیں. تو جو ڈپلومیٹک اہمیت ہے ان رابطوں کی، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے اس بار ماضی کی جگہ بہتر کردار ادا کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کی مہمان نے جس طریقے سے ڈسکس کیا ہے، دنیا ایکچولی اب ملٹی پولر ہو چکی ہے. دنیا یونی پولر نہیں رہی. امریکہ از ناٹ دا سول سپر پاور آف دا ورلڈ. دنیا میں ملٹیپل پولز ہیں، گروپس ہیں، جیسے چائنا ہے، رشیا ہے، پھر ایک مسلم بلاک ہے. تو یہ سارے جو ڈفرینٹ پولز میں دنیا ڈیوائیڈ ہوئی ہے، اس سے ورلڈ آرڈر بھی چینج ہو گیا. اور یہاں پہ جو اس دفعہ ڈفرنس جو ہے وہ یہ تھا کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی آپ کو اتنی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے جب یہ پہلگام والا واقعہ ہوا اس کے پہلے 24 گھنٹوں میں پوری دنیا میں پروپیگنڈا انڈیا نے کیا. آپ نے دیکھا یہی امریکہ تھا جس نے، جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ جو دیا، دیٹ واز انکلائنڈ ٹورڈز دی انڈین نیریٹو. اور پھر جو اسرائیل کا
نیتن یاہو ہے اس نے بھی انڈیا کے حق میں سپورٹ کا اعلان کیا. لیکن اس کے 24 گھنٹے کے بعد جب پاکستان نے اپنی اسیسمنٹ کا تھریٹ کو اسیس کیا, اس کو اینالائز کیا, اور پھر جب ہم نے اسٹریٹیجک اوفینس یعنی اوفینسو ڈیفینس کے اوپر رہ کے ہم نے پوری دنیا کو اپنا ریزالو کلیئرلی شو کیا کہ دس ٹائم ہم 1 انچ بھی نہیں دیں گے, چاہے وہ انفارمیشن وارفیئر ہو, چاہے وہ پروپیگنڈا ہو, چاہے وہ نیریٹو ہو, چاہے وہ کائنیٹک ایکشنز ہو. تو پاکستان نے جب ایگریسولی ایکچولی ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارنا شروع کیا انفارمیشن وارفیئر کی ڈومین میں, اور پھر پاکستان نے ایگریسو جو ملٹری ڈپلومیسی تھی وہ کی, پوسچر کلیئر رکھا, تم 1 مارو گے تمہیں 10 ماریں گے. جب پاکستان کی آرمی نے اپنا جو ایکسرسائزز آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نے کروائی, جو ایئر فورس نے, نیوی نے, ملٹری نے ایکسرسائزز کی, جس طریقے سے ہم نے اپنے مسل ٹیسٹ کیے, جو میسیجز ہم نے پوری دنیا کو کلیئرلی بھیجے کہ بھائی اگر آپ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں, اگر انڈیا پاکستان کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے, تو پاکستان نے پھر پاکستانیوں نے ایسی دنیا کو رکھ کے کیا کرنے کے جس میں پاکستان نہیں ہے. تو when our diplomacy was backed by powerful military posture, تو پھر دنیا کے پاس کوئی اور آپشن بچا ہی نہیں سوائے اس کے کہ پاکستان کو سیریس لے. اب جو پاکامی ہے اس نے انوائرمنٹ کریٹ کر کے دے دیا ہے فارن آفس کو کہ اب وہ ڈپلومیسی اس کے اوپر اگریسولی جا کے کریں.